السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں TNN ٹی وی پروگرام کرنٹ افیئرز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان وقار حسین۔ ناظرین کرام، ملکی سیاست میں گرما گرمی اپنے زوروں پر پہنچ چکی ہے اور حزب اقتدار اور حزب اختلاف ایک دوسرے پر الزامات کے تیر برسانے میں مصروف عمل ہیں۔ اس کے علاوہ ملکی سیاسی صورتحال اور اس کے بدلتے حالات پر بھی آپ کے سامنے تجزیے اور تبصرے رکھے جائیں گے۔ سب سے پہلے بات کریں گے پروگرام میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ملک کی کرپٹ ترین حکومت ہے، یہ کہنا ہے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا۔ جی ہاں، انہوں نے حکومت کو دھمکی دی ہے کہ اگر NFC ایوارڈ پر حملہ کیا گیا تو سڑکوں پر نکلیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ پورا پنجاب کرپشن اور جادو پر چل رہا ہے، ان کو حکومت کرنا نہیں آتی، سیاست بھی نہیں آتی اور عوام کو ریلیف دینا بھی نہیں آتا۔ عوام کے مسائل کا حل صرف پیپلز پارٹی کے پاس ہے۔ چیئرمین بلاول بھٹو نے کہا کہ ملک کی موجودہ حکومت کرپٹ ترین حکومت ہے، جس میں BTR جیسے کرپشن سے بھرپور منصوبے لگائے گئے۔ PIA تباہ ہوئی، پاکستان ریلوے کرپشن کی نظر ہو گئی، آٹا، چینی اور پیٹرول پر کمیشن اور کرپشن نے مہنگائی کا طوفان برپا کر دیا۔ بلاول بھٹو کا عزیر بلوچ اور نثار مورائی کی JITs پر کہنا تھا کہ کٹ پتلی جتنی بھی جعلی JITs لے آئیں، ہم دواؤں میں ہرگز نہیں آئیں گے۔ JIT کا گیم حکومت کے گلے میں خود ہی پڑ گیا ہے۔ علی زیدی کا فرنٹ مین BRT کا کانٹریکٹر ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کا مزید کہنا تھا کہ کسی غیر جمہوری عمل کا حصہ بننے کو ہم ہرگز تیار نہیں ہیں، لیکن حکومت نے NFC ایوارڈ پر حملہ کر کے صوبوں کو کمزور کرنے کی کوشش کی تو ہم احتجاجاً سڑکوں پر نکلیں گے، جس کے لیے ورکنگ ریلیشن شپ پر اپوزیشن جماعتوں سے مل کر کمیٹی بنا رہے ہیں۔ بلاول بھٹو کیا کہہ رہے ہیں، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ کہ پاکستان کی قیادت، پاکستان کے عوام ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ہر موقع پہ ہر فورم پہ ہر پوزیشن میں کشمیریوں کی بات کی، کشمیریوں کی آواز اٹھائے، حریت سے لے کے ہر فورم سے انگیج کرتی رہتی تھی۔ اور فیمس ہر پاکستانی کو، ہر کشمیری کو یاد ہے کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے کہا تھا کہ جہاں ہمارا کشمیری عوام کا پسینہ نکلے گا، وہاں ہمارا خون بہے گا۔ اور آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے وہی سلسلہ جاری رکھا۔ اور میں پاکستان کی اپوزیشن ہو یا حکومت، وہ واحد سیاستدان ہوں جس نے مودی کا پہلے دن سے مخالفت کی۔ میں نے کبھی نہیں، پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی نہیں، ایک دن کے لیے بھی نہیں، مودی کے ساتھ جو اپیسمنٹ پالیسی ہے جو باقی جماعتوں نے کسی نہ کسی وقت میں رکھا ہے، پھر اپنے سٹانس پہ یو ٹرن لیا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی یہ کہہ سکتی ہے کہ ہم مودی کا مخالفت پہلے دن سے کر رہے ہیں، آج بھی کر رہے ہیں اور آگے جا کے بھی کریں گے۔ اور جو اس وقت PTI نے اور عمران خان نے ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کو یتیم چھوڑے ہیں، لاوارث چھوڑے ہیں، وہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے۔ اور عمران خان پاکستان کا پہلا اور انشاءاللہ آخری وزیر اعظم ہے جس نے پاکستان کو کشمیر کوز میں پاکستان کے عوام کو یونائٹ نہیں رکھا۔ اگر جو بھی حکومت ہو، عامر کا حکومت ہو، جمہوری حکومت ہو، کٹ پتلی ہو، سلیکٹڈ ہو یا الیکٹڈ ہو، جب بھی کشمیر کا مسئلہ آتا تھا ہم سب اکٹھا ہوتے تھے، مگر اس نالائق جو وزیر اعظم ہے ہمارا، اس نے کشمیر کوز پہ بھی نیشنل یونٹی قائم کرنے میں فیل ہو چکا ہے۔ یہ وہ وزیر اعظم ہے جس نے مودی کے الیکشن کیمپین کے دوران مودی کی حمایت کی اور کہا کہ جب مودی جیتے گا الیکشنز تو انشاءاللہ کشمیر کوز حل ہو جائے گا۔ تو بلاول بھٹو کو آپ نے سن لیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کو پریس کانفرنس کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یقیناً حکومت کی جانب سے پارلیمنٹ میں گزشتہ چند دن پہلے ہی ایک حکومتی وزیر کی جانب سے ایک JIT منظر عام پر لائی گئی اور اس JIT میں ہونے والے انکشافات نے ملکی سیاست میں ہلچل برپا کر رکھی ہے۔ پریس کانفرنس کے ذریعے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے پیپلز پارٹی کے کابرین اور رہنماؤں پر لگائے گئے الزامات کا دفاع کیا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کی پریس کانفرنس پر رد عمل دیتے ہوئے وفاقی وزیر مواصلات مراد سعید نے پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو بھوکلاٹ کا شکار قرار دے دیا اور کہا کہ وہ وزیر اعظم پر الزامات لگا کر اپنا قد بڑھانا چاہتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ آج فرزند زرداری کرپشن پر بات کر رہا تھا۔
ان کا سارا خاندان کمیشن اور بھتہ خوری سے پہچانا جاتا ہے۔ ایک پرچی پر لیڈر بننے والے بلاول بھٹو نہ تو پارٹی کے ورکر رہے اور نہ ہی ان کی کوئی جد و جہد ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب اسمبلی میں مجھے مائک ملتا ہے تو وہ 9-2-11 ہو جاتے ہیں۔ اسمبلی کے دروازے بند کر دینے چاہیے تاکہ ان کو فرار ہونے کا موقع نہ مل سکے۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ امپائر بھی بلاول بھٹو کی مرضی کے ہوں گے، وہ بتائیں کون سے فارم پر ڈیبیٹ کرنی ہے۔ پرچی پر رٹا لگانے والے اور سیاسی ورکر کا قوم کو پتہ چل جائے گا۔ میں ان کے چیلنج کو قبول کرتا ہوں۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ 54 سال بعد سیکیورٹی کونسل میں 2 مرتبہ کشمیر مسئلے پر بحث ہوئی۔ پاکستان کی فارن پالیسی بہتر ہونے سے بلاول کو دکھ پہنچا۔ آپ چھپ نہیں سکتے، ہم نے آپ کو منطقی انجام تک پہنچانا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کی طرف سے وزیر اعظم کو مناظرے کا چیلنج تو وفاقی وزیر کی طرف سے چیئرمین پیپلز پارٹی کو مناظرے کا چیلنج دیا گیا ہے۔ اس کھیل کے نتیجے میں عوام کے بنیادی مسائل حل ہوتے تو نظر نہیں آ رہے، اور اگر یوں کہا جائے کہ شخصیت اور پارٹی مفادات کے تحفظ کا دفاع کیا جا رہا ہے تو یہ بے جانا ہوگا۔ ادھر لیاری گینگ وار کا سرغنہ عزیر بلوچ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں ارشد پپو قتل کیس کی سماعت کے دوران اچانک اپنے اقبالی بیان سے مکر گیا۔ کراچی کی انسداد دہشت گردی عدالت میں ارشد پپو قتل کیس کی سماعت ہوئی۔ رینجرز پراسیکیوٹرز نے عزیر بلوچ کا اعترافی بیان کیس کا حصہ بنانے کی استدعا کی، جس پر عدالت نے عزیر بلوچ سے استفسار کیا کہ کیا آپ کے اعترافی بیان کی کاپی کیس کا حصہ بنا دیں۔ عدالتی استفسار پر عزیر بلوچ نے کہا کہ میرا کوئی اعترافی بیان ریکارڈ ہی نہیں ہوا۔ فاضل جج نے عزیر بلوچ سے مکالمے کے دوران کہا کہ آپ کا جج کے سامنے اعترافی بیان ریکارڈ ہوا ہے جس پر آپ کے دستخط بھی موجود ہیں، اس کیس کے ٹرائل سے بھی آپ مکر جائیں گے۔ کوئی ٹرائل نہیں ہوا۔ عدالت نے یاسر پٹھان، سابق باکسر جواد لنگڑا، حمید عرف لالا اورنگی، شاہد مکس پتی، شیراز کامریڈ، زاہد لاڈلا، آصف مٹھل، فیصل پٹھان، استاد تاجو اور شبیر احمد کو اشتہاری قرار دے دیا۔ عدالت نے 25 جولائی کو پولیس مقابلے میں ہلاک بابا لاڈلا سے متعلق رپورٹ طلب کر لی ہے۔ ملزمان پر آئندہ سماعت پر ترمیمی فرد جرم عائد کی جائے گی۔ اس حوالے سے ملاحظہ کیجیے یہ رپورٹ۔ لیاری گینگ وار کے سرغنہ عزیر بلوچ نے کمرہ عدالت میں انکشاف کیا کہ میرا کوئی 164 کا اقبالی بیان نہیں ہوا۔ اللہ کو حاضر و ناظر جان کر کہتا ہوں میں نے کوئی قتل نہیں کیا، میں بے گناہ ہوں۔ تفصیلات کے مطابق کراچی کی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں لیاری گینگ وار کے ارشد پپو قتل سمیت 16 مقدمات کی سماعت ہوئی۔ عزیر جان بلوچ، شاہ جہاں بلوچ سمیت دیگر عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے عزیر بلوچ سے استفسار کیا، آپ پر ارشد پپو کے قتل کا الزام ہے، کیا آپ نے جرم کیا ہے؟ فرد جرم عائد کریں۔ عزیر بلوچ نے کمرہ عدالت میں بیان میں کہا کہ میرا کوئی 164 کا اقبالی بیان نہیں ہوا۔ اللہ کو حاضر و ناظر جان کر کہتا ہوں کہ میں نے کوئی قتل نہیں کیا، میں بے گناہ ہوں۔ مجسٹریٹ نے غلط بیانی کی ہے، میرے ساتھ جعل سازی ہو رہی ہے، جس پر عدالت نے کہا جو بیان آپ یہاں دے رہے ہیں کل ہائی کورٹ میں بھی مکر جائیں گے۔ عدالت کے مکالمے پر عزیر بلوچ نے خاموشی اختیار کر لی، جس پر عدالت نے وکیل صفائی کی عدم حاضری پر سماعت جولائی کے آخری ہفتے تک ملتوی کر دی۔ یہ امر بھی غور طلب ہے کہ اچانک عزیر بلوچ اقبالی بیان سے آخر کیسے مکر گیا۔ دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ اب کچھ بات کرتے ہیں جعلی اکاؤنٹ کیس میں آصف علی زرداری کے خلاف نیا مقدمہ تیار کر لیا گیا۔ نیب نے احتساب عدالت سے سابق صدر آصف زرداری کا کلفٹن کراچی گھر منجمد کرنے کی استدعا کر دی۔ سابق صدر آصف زرداری کے خلاف 8 ارب روپے کی مشتبہ ٹرانزیکشن پر نیب تحقیقات میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ نیب کے مطابق ٹھوس شواہد ہیں کہ آصف زرداری نے کلفٹن کراچی کا گھر کرپشن سے بنایا۔ گھر کی خریداری کے لیے آصف زرداری کے اسٹینوگرافرز نے رقم دی۔ نیب کے موقف کے مطابق آصف زرداری کو کلفٹن کراچی کا سوال نامہ دیا جس کا کوئی جواب نہ دیا گیا۔ اسٹینوگرافر مشتاق کے اکاؤنٹ سے گھر کی خریداری کے لیے 15 کروڑ روپے ادا کیے گئے۔ آصف زرداری کلفٹن کراچی میں خود گھر کی خریداری کا کوئی ثبوت نہیں دے سکے۔ اسٹینوگرافر مشتاق احمد نے سابق صدر کے ساتھ 104 غیر ملکی دورے کیے۔ نیب کے مطابق اسٹینوگرافر مشتاق کو شامل تفتیش کرنے کی کوشش کی جو فرار ہو گیا۔ نیب نے احتساب عدالت سے آصف زرداری کا کلفٹن کراچی گھر منجمد کرنے کی استدعا کی ہے۔ مزید احوال دیکھیے اس رپورٹ میں۔
سابق صدر آصف علی زرداری کے خلاف 8 ارب روپے کی مشتبہ ٹرانزیکشن پر نیب تحقیقات میں اہم پیش رفت ہوئی۔ نیب کے مطابق ٹھوس شواہد ہیں کہ آصف علی زرداری نے کلفٹن کراچی کا گھر کرپشن سے بنایا۔ گھر کی خریداری کے لیے آصف علی زرداری کے اسٹونوگرافر نے رقم دی۔ نیب کے موقف کے مطابق آصف زرداری کو کلفٹن کراچی گھر کا سوال نامہ دیا جس کا کوئی جواب نہ دیا گیا۔ اسٹونوگرافر مشتاق کے اکاؤنٹ سے گھر کی خریداری کے لیے 15 کروڑ ادا کیے گئے۔ آصف زرداری کلفٹن کراچی میں خود گھر کی خریداری کا کوئی ثبوت نہیں دے سکے۔ اسٹونوگرافر مشتاق احمد نے سابق صدر کے ساتھ 104 غیر ملکی دورے کیے۔ نیب کے مطابق اسٹونوگرافر مشتاق کو شامل تفتیش کرنے کی کوشش کی جو فرار ہو گیا۔ نیب نے احتساب عدالت سے آصف علی زرداری کا کلفٹن کراچی گھر منجمد کرنے کی استدعا کر دی۔ اب کچھ بات کرتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ پاکستان مقبوضہ کشمیر کی بھارتی غیر قانونی قبضے سے آزادی تک اس جدوجہد کی حمایت کو جاری رکھے گا۔ یوم شہداء کشمیر کی مناسبت سے اپنی ٹویٹ میں وزیر اعظم نے کہا کہ آج یوم شہداء کشمیر پر ہم کشمیریوں کو غیر قانونی اور وحشیانہ بھارتی قبضے کے خلاف جدوجہد پر سلام پیش کرتے ہیں۔ 13 جولائی 1931 کے شہداء آج کے کشمیری مزاحمت کاروں کے آباء و اجداد تھے۔ ان کی اولاد نے نسل در نسل اپنی آزادی کے لیے اپنی جانیں نچھاور کی۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ آج کشمیری عوام آبادیاتی انجینئرنگ کے ذریعے ہندوتوا بالادستی کے سامنے بہادری سے لڑ رہے ہیں۔ پاکستان ہمیشہ کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے لیے کھڑا رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کی بھارتی غیر قانونی قبضے سے آزادی تک پاکستان اس جدوجہد کی حمایت جاری رکھے گا۔ مقبوضہ کشمیر کی بھارتی قبضے سے آزادی کا دن دور نہیں ہے۔ دوسری جانب وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی نے اپنی ٹویٹ میں کہا کہ وہ جموں و کشمیر کے ان 22 غیور نوجوانوں کے جذبے اور ہمت کو سلام پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے 13 جولائی 1931 کو ڈوگرا سامراجی قوتوں کو للکارا اور جام شہادت نوش کرتے ہوئے کئی دہائیوں سے جاری حق خود ارادیت کی جدوجہد کو پھر سے تر و تازہ کر دیا۔ حق خود ارادیت کے اس عظیم مقصد کے حصول کے لیے قربانیوں کا سفر آج تک جاری و ساری ہے اور کوئی بھی جبر ان غیور کشمیریوں کے جذبہ اور جانثاری پر غالب نہیں آ سکتا۔ 13 جولائی 1931 کے شہداء نے جس مقصد کے لیے اپنی جانوں کی عظیم قربانی دی تھی اس کا مقصد پورا کرنے تک شہداء کا مشن نامکمل ہی رہے گا۔ 13 جولائی 1931 کے شہداء کے خون ہمارے اوپر قرض ہیں جس کو چکانا ہمارا فرض ہے۔ یوم شہداء کے حوالے سے دکھاتے ہیں آپ کو ایک یہ رپورٹ۔ ایک اذان جو 22 لوگوں نے اپنی جان دے کر پوری کی، ایک پیغام جو کشمیری عوام کی رگوں میں لہو بن کر دوڑ رہا ہے۔ یوم شہداء کشمیر ڈوگرا راج کے خلاف جدوجہد اور قربانی کی لازوال داستان ہے۔ 13 جولائی 1931 کو سری نگر سینٹرل جیل میں قید کشمیری نوجوان عبدالقدیر کے خلاف بغاوت کے مقدمے کی سماعت کی۔ اس موقع پر ہزاروں کشمیری جیل کے باہر جمع ہوئے۔ نماز ظہر کے وقت ایک کشمیری نوجوان نے اذان کی صدا بلند کی تو ڈوگرا سپاہی نے گولی مار کر اسے شہید کر دیا۔ توحید کے پروانوں نے وہیں سے اذان کو آگے بڑھایا تو ڈوگرا سپاہی بھی گولیاں برساتے رہے۔ ایک کے بعد ایک جوان جام شہادت نوش کرتا گیا لیکن اذان گونجتی رہی اور یوں 22 کشمیریوں نے اپنی جان دے کر اذان مکمل کی۔ کشمیری عوام کا ظلم کے خلاف نہ جھکنے کا یہ عہد آج 89 سال بعد انتفاضہ کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ 90 کی دہائی میں تحریک آزادی کے فیصلہ کن مارکے کا آغاز ہوا تو 5 اگست 2019 کے بعد اب بھارت سے آزادی کی یہ جنگ اپنے نقطہ عروج پر پہنچ چکی ہے۔ لائن آف کنٹرول کے دونوں اطراف اور دنیا بھر میں بسنے والے کشمیری آج یوم شہداء کشمیر اس عہد کی تجدید کے ساتھ منا رہے ہیں کہ بھارت کے غاصبانہ تسلط سے مکمل آزادی تک تکمیل پاکستان کی یہ جنگ پورے عزم کے ساتھ جاری اور ساری رہے گی۔ وزیر اعظم عمران خان نے یوم شہداء کشمیر پر کشمیریوں کی نسل در نسل جدوجہد آزادی کو سلام پیش کرتے ہوئے اپنے پیغام میں کہا کہ شہداء 13 جولائی کے لواحقین اس کے بعد کی نسلیں آزادی کے لیے قربان ہوئی۔ کشمیریوں نے بھارتی تسلط سے آزادی کے لیے نسل در نسل جانیں قربان کیے۔ قربانیاں ہندوتوا سوچ کے تحت کشمیریوں کی شناخت ختم کرنے کی بھارتی کوششوں کی ناکامی ہے۔
دوسری جانب یوم شہدائے کشمیر پر مسلح افواج نے بھی جدوجہد آزادی کشمیر کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ DGISPR نے کہا ہے کہ شہداء کے لہو کا ایک ایک قطرہ فراموش نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی معاف ہوگا۔ اپنے ٹویٹ میں DGISPR کا کہنا ہے کہ یوم شہدائے کشمیر آزادی کے لیے بہادر کشمیریوں کی لازوال قربانیوں کی یاد دلاتا ہے۔ شہداء کے لہو کا ایک ایک قطرہ نہ فراموش کیا جائے گا اور نہ ہی معاف ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ دہائیوں سے جاری بھارتی مظالم ناقابل تسخیر جذبے اور جدوجہد آزادی کو دبانے میں ناکام رہے۔ انشاءاللہ کامیابی کشمیریوں کا مقدر ہے۔ حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک نے کہا کہ اذان کے ایک ایک لفظ کی ادائیگی پر 22 مسلمان قربان ہوئے، جبکہ مقبوضہ کشمیر میں آج بھی اللہ کا نام لینے والے جانیں دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دنیا نے بوسنیائی مسلمانوں کے قتل عام پر خاموشی کی طرح آج بھی چپ سادھ رکھی ہے۔ ہر روز شہادتیں جذبہ حریت کو پروان چڑھا رہی ہیں۔ سینٹرل جیل سری نگر کے باہر اللہ اکبر کی صدا دینے والے ہمارے ہیرو ہیں۔ اذان کے ایک ایک لفظ کی ادائیگی کو مکمل کرنے کے لیے 22 مسلمانوں نے قربانی دی۔ آج بھی اللہ کا نام لینے والے مقبوضہ جموں کشمیر کے مسلمان جانوں کے نذرانے دے رہے ہیں۔ کل بھی دنیا خاموش تھی 22 شہیدوں کے قتل کے اوپر، آج بھی دنیا خاموش ہے۔ ہر مرتبہ کی طرح اس مرتبہ بھی عید کی پیشگی تاریخ سے آگاہ کر دیا گیا۔ جی ہاں، وفاقی وزیر فواد چودھری نے کہا ہے کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے کیلنڈر کے تحت عید الاضحیٰ 31 جولائی 2020 بروز جمعہ کو ہوگی۔ جولائی کو چاند کراچی اور ارد گرد کے علاقوں میں بھی بآسانی دیکھا جا سکے گا۔ اپنے پیغام میں وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے دعویٰ کیا ہے کہ 21 جولائی کو ذی الحج کا چاند کراچی اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں دوربین سے واضح طور پر اور کئی علاقوں میں خالی آنکھ سے بھی دیکھا جا سکے گا، اور اس طرح عید الاضحیٰ 31 جولائی بروز جمعے کو ہوگی۔ دریاسنا وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی میں ٹڈی دل کے خلاف ڈرونز کے استعمال کے لیے MOU سائن کرنے کی تقریب کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فواد چودھری نے کہا کہ صوبوں سے کہوں گا کہ تھوڑا بجٹ سائنس اور ٹیکنالوجی پر لگا دیں۔ صوبے اگر چاہیں تو ان کے ساتھ مل کر آبزرویٹرز قائم کر دیں گے جو چاند دیکھنے کے لیے کام آئیں گے، اور امید ہے ہم رؤیت ہلال کمیٹی کا کام مزید کم کر دیں گے۔ یہ بات ختم نہیں ہوتی، اصولی طور پر ہوتا تو یہ ہے کہ چاند کی رؤیت ہلال کمیٹی کا فیصلہ رؤیت ہلال کمیٹی کے اجلاس میں شہادتیں موصول ہونے کے بعد اعلان کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ ابھی اس زمن میں مفتی منیب الرحمان کا موقف اختیار کرتے ہوئے کیا کہنا سامنے آئے گا وہ تو آنے والے وقتوں میں ہی معلوم پڑ سکے گا، لیکن آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ عید الفطر کی تاریخ کا اعلان پہلے بھی فواد چودھری نے پیشگی کر دیا تھا، اور بالآخر رؤیت ہلال کمیٹی کی جانب سے بھی عید کا اسی روز اعلان کیا گیا جس کا پیشگی اعلان فواد چودھری کی طرف سے کیا گیا تھا۔ سنت ابراہیمی کے حوالے سے قربانی کے جانوروں کے لیے مویشی منڈیوں میں SOPs پر سختی سے عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے گا۔ وفاقی وزیر اسد عمر کی زیر صدارت NCOC اجلاس میں مویشی منڈیوں کے اوقات کار صبح 6 سے شام 7 بجے مقرر کر دیے گئے ہیں۔ خریداروں کی سختی سے اسکریننگ اور فیس ماسک، سماجی فاصلے سمیت SOPs پر سختی سے عمل درآمد کو یقینی بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ چیئرمین اسد عمر اور نیشنل کوآرڈینیٹر لیفٹیننٹ جنرل حمود الزمان کی سربراہی میں NCOC کا خصوصی اجلاس لاہور میں ہوا ہے۔ اسلام آباد، آزاد جموں و کشمیر اور دیگر صوبوں کے نمائندے ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شریک ہوئے۔ اجلاس میں عید الاضحیٰ پر SOPs پر عمل درآمد اور مویشی منڈیوں کی مینجمنٹ کے سلسلے میں تمام صوبوں نے بریفنگ دی۔ ہاٹ اسپاٹ ایریاز، سمارٹ لاک ڈاؤن، کانٹیکٹ ٹریسنگ کے حوالے سے خصوصی جائزہ لیا گیا۔ کرونا کے خلاف پاکستان کی کوششوں کو بہتر بنانے کے لیے انفارمیشن ٹیکنالوجی، ڈیجیٹل پلیٹ فارمز اور مختلف ڈیجیٹل اپلیکیشنز کے استعمال کا بھی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ مویشی منڈیوں کی تعداد بڑھائی جائے گی، تاہم حجم چھوٹا ہوگا، جبکہ عید الاضحیٰ کے نمازوں کے حوالے سے عید الفطر کے پلان کو فالو کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر کا کہنا ہے کہ مویشی منڈیوں کے اوقات کار صبح 6 سے شام 7 بجے تک ہوں گے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر کی زیر صدارت لاہور میں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کا اجلاس ہوا، جس میں صوبائی چیف سیکریٹریز نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی۔ اجلاس میں مویشی منڈیوں کا انتظام اور SOPs کا جائزہ لیا گیا۔ شرکاء کو بتایا گیا کہ ملک بھر میں 700 مویشی منڈیاں قائم کی گئی ہیں۔ تمام متعلقہ افراد کو SOPs فراہم کر دی گئی ہیں۔ اس موقع پر اسد عمر نے کہا کہ حکومت
حکومت کی طرف سے اٹھائے گئے بروقت اقدامات سے کورونا وائرس کے زیادہ پھیلاؤ کو روکا گیا۔ ملک بھر میں 321 مقامات پر اسمارٹ لاک ڈاؤن جاری ہے۔ اسمارٹ لاک ڈاؤن کے ذریعے 3 لاکھ افراد کو کورونا سے بچایا گیا ہے۔ NCOC نے 3 شہروں میں کورونا کے تیزی سے پھیلاؤ کی نشاندہی کی۔ اسد عمر نے کہا کہ دیہات اور شہروں کے درمیان مویشیوں اور افراد کی نقل و حرکت سے کورونا پھیلنے کا خدشہ ہے۔ کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے مویشی منڈیوں کا بہتر نظم و نسق ناگزیر ہے۔ مویشی منڈیوں کی تعداد میں اضافہ کیا جائے گا تاہم ان کا حجم چھوٹا ہوگا۔ مقررہ حد سے زیادہ سے لوگوں کو منڈی آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ شہر کے اندر کسی کو مویشی منڈی لگانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ مویشی منڈیوں میں ماسک کے استعمال اور سماجی فاصلوں کو یقینی بنایا جائے گا۔ مویشی منڈیوں کے اوقات کار صبح 6 سے شام 7 بجے تک ہوں گے۔ مویشی منڈیوں کے داخلی راستوں پر اسکریننگ کی جائے گی۔ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ آئندہ کے پروگرام تک اپنے میزبان وقار حسین کو دیجیے اجازت۔ اپنا بھرپور خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔